اکثر اوقات اوویرین سسٹ بغیر کسی علامت کے موجود ہوتا ہے اور عام الٹرا ساؤنڈ کے دوران اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سوال اکثر خواتین کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کیا اوویرین سسٹ سے بانجھپن ہو سکتا ہے؟ کیا اوویرین سسٹ کا کوئی آسان اور کم پیچیدہ علاج بھی ممکن ہے؟ اسی طرح کے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہم نے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر عدیل ریاض کو اپنے شو میں مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اوویرین سسٹ کی جو عام ایک ریزن ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ وجوہات لوگوں کو پتہ چل جائیں کہ اس وجہ سے انہیں اس پرابلم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے 15 سے 45 سال کی عمر کی خواتین میں، یعنی جس کو ہم ریپروڈکٹیو ایج خواتین کی کہتے ہیں، اس میں ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے ایک خاتون کسی نہ کسی مرحلے میں زندگی کے اس پرابلم کو فیس کرتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ہارمونل امبیلنس، ہمارا ڈائٹری پیٹرن، وزن کا بڑھنا، اور یہ پھر مختلف پرابلمس کاز کرتی ہے جیسا کہ مینسٹرل irregularities ہو سکتی ہیں، پین ہو سکتی ہے، اور سم ٹائمز اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، سم ٹائم وداؤٹ اینی ریزن یہ ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ بھی ہمیں الٹرا ساؤنڈ پر دیکھنے میں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا اس میں جو علامات ہوتی ہیں کیسے ایک مریض کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ پرابلم فیس کر رہا ہے، یا اس کی کتنی سٹیجز ہیں؟ اس کی علامات اس کے سائز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور اس کی کس قسم کی یہ اوویرین سسٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ایک سمپل اوویرین سسٹ ہے تو یوزلی وہ صرف پیٹ کے نچلے حصے میں بھاری پن، پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا ہونا، قبض، پیشاب میں رکاوٹ کا آنا، یا ازدواجی تعلقات کے دوران تکلیف کا ہونا، یہ علامات ظاہر کرتی ہیں۔ پولیسسٹک اووریز جو ہیں، جس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں، اس میں مینسٹرل irregularities آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مینسس کے دوران شدید پین کا ہونا اینڈومیٹریوٹک سسٹ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر جب ہم بات کرتے ہیں اس کی سٹیجز کے حوالے سے، تو کس طرح سے مطلب جو کمپلیکیشنز ہیں وہ پھر کب زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیسے اس پر ایک چیک رکھا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی اوویرین سسٹ کی سٹیجز سے زیادہ ہم اس کی ٹائپس ڈفرنٹ جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مثلا پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں جو کہ بانجھپن کا ایک میجر کاز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سمپل سسٹ ہوتی ہے جو کہ ایک عام پانی کی تھیلی کی مانند ہوتی ہے اور بہت زیادہ شدید علامات پیدا نہیں کرتی انٹل انلیس اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ نہ جائے۔ جب سائز بڑھ جائے تو ظاہر ہے اس کا ایک میس ایفیکٹ آنا شروع ہوتا ہے، ایک پریشر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اینڈومیٹریوٹک سسٹ ہوتی ہیں جو کہ خون کی تھیلی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں اور اس کی شدت جو ہے وہ ان دونوں پولیسسٹک اووریز اور سمپل سسٹ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری سٹیج وہ آتی ہے جہاں پر ان سسٹ کے اندر ایک کینسر ڈیولپ کر جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک سیریس ایشو ہے جس کو ہمیں ہائی لیول پہ جا کے ایک اسپیشلائزڈ اسٹڈی کے طور پہ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کس طرح سے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم اپنی عام روٹین میں ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، تو اس میں کیا گائیڈ لائنس ہیں؟ بیسیکلی اس میں خواتین کو اپنے جسم میں آنے والی کسی بھی تبدیلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہواری کے نظام میں آنے والی کسی بھی تبدیلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ خواتین شاید اپنی گھریلو ایکٹیویٹیز میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ پر وہ توجہ نہیں دے پاتی جو ان کو دینی چاہیے۔ تو اگر ماہواری کے نظام میں کسی بھی قسم کی خرابی آ رہی ہے یا جسم کے نچلے حصے میں کوئی سوجن محسوس ہو رہی ہے، کوئی بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، پیشاب میں کسی قسم کی رکاوٹ آپ کو مسلسل محسوس ہوتی جا رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی گائنیکولوجسٹ سے یا ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا مزید اور آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، یا اس حوالے سے اگر ہم مرد حضرات کے کچھ جسے کہتے ہیں انٹرسٹ کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ کم ہے، وہ ان چیزوں پر پھر دھیان نہیں دیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا میری روٹین کلینکل پریکٹس میں دیکھتا ہوں ہماری خواتین یوز ٹو ہیں اپنے آپ کو اگنور کرنے میں۔ ہماری خواتین کے پاس سے شاید اپنی ذات کے لیے وقت کم ہے، اور ہم بھی شاید اپنی خواتین پر وہ توجہ مرد حضرات نہیں دے پاتے جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ ایک بنیادی ریزن ہے۔ تو اب علاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ علاج میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو ان ڈفرینٹ ٹائپس میں کس طرح سے پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، علاج سے پہلے جو ہے وہ تشخیص کا مرحلہ آئے گا۔ سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایگزامن کرتا ہے فزیکلی ایگزامن کرنے کے بعد اگر وہ ضرورت سمجھتا ہے تو وہ آپ کو ریڈیولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر پیلوک الٹرا ساؤنڈ آتا ہے۔ پیلوک الٹرا ساؤنڈ ایک سمپلیسٹ، ایزی، کاسٹ افیکٹو طریقہ ہے جس کی مدد سے اوویرین سسٹ کی بآسانی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ ایون اگر کوئی خاتون کوئی علامات جو میں نے بتائی ہیں وہ محسوس کر رہی ہوں تو وہ خود بھی الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ سسٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے، اس کا سائز نوٹ کر لیا جاتا ہے، اس
کی کس قسم کی نوعیت ہے وہ دیکھ لی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ علاج کس طرح کیا جائے گا. اب علاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علاج کا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اوویرین سسٹ کا سائز کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے. اگر اوویرین سسٹ چھوٹے سائز کی ہے 5 سینٹی میٹر سے کم ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے. میں یہاں پر یہ بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اوویرین سسٹ اگر 5 سینٹی میٹر سے کم سائز کی ہے اور اس میں کوئی سالڈ سٹرکچر نظر نہیں آ رہا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ خواتین 3 سینٹی میٹر کی سسٹ پہ جو کہ یوزلی ایک فولیکولر سسٹ جو کہ نارمل فینومینا ہوتا ہے پریشان ہو کر ایک میڈیکل ایڈوائس سیکھ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از ناٹ دا کیس. اچھا اس کیس میں 5 سینٹی میٹر سے کم کی سسٹ کو ہارمونل تھراپیز سے اور میڈیسن سے ٹریٹ کیا جائے گا. جو سسٹ 5 سینٹی میٹر سے بڑی ہے اس پہ آپ کو ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے. اب اس کیس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی سالڈ سٹرکچر تو موجود نہیں ہے. اگر کوئی سالڈ سٹرکچر موجود ہے تو یہ ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اس کو فردر امیجنگ کی طرف جائیں گے جس میں MRI آئے گا, اس میں ہارمونل ایسز آئیں گے, CA1 to 5 لیول جس میں ٹیومر مارکرز ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ سسٹ سمپل سسٹ ہے یعنی خالی پانی کی تھیلی ہے یا اینڈومیٹریوٹک سسٹ ہے یعنی خون کی تھیلی ہے تو پرانے وقتوں میں تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہوتا تھا کہ اس کو آپریشن کر کے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب جدید ریڈیولوجی میں انٹرونشنل ریڈیولوجی نے پورا سینیریو جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. اب بڑے بڑے آپریشنز سے ہم ہٹ کے منیملی انویسو سرجریز اور نان انویسو ٹیکنیکس کی جانب جا رہے ہیں. تو انٹرونشنل ریڈیولوجی کا ایک پروسیجر ہے اوویرین سسٹ ایسپیریشن اینڈ سکلیروتھراپی. اس میں بیسیکلی یہ کیا جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے دیکھتے ہوئے اس سسٹ کے اندر ایک خاص سوئی داخل کی جاتی ہے اور اس سسٹ کا جتنا مواد ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. ایسپریٹ کر لیتے ہیں سرنجز کے ذریعے. لیپروسکوپک اٹ از لیس دین لیپروسکوپک. اٹ از جسٹ لائک کہ آپ کو ایک انجیکشن لگایا جا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اس انجیکشن کی سوئی ڈفرینٹ ہے. وہ سوئی جو ہے وہ اس سسٹم میں داخل ہوگی اور جیسے آپ ایک شاپر میں ایک انجیکشن کی سوئی داخل کریں اور اس میں سے پانی نکالنا شروع کر دیں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ اوویرین سسٹ میں سے اس کا مواد سارا جو بلڈ ہوگا یا پانی ہوگا اس کو ایسپریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اب جب آپ اس کو ایسپریٹ کرتے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ سسٹ سکڑنا شروع ہو جائے گی اور سکڑتے سکڑتے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بٹ دس از دا ٹائم جب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب اس مرحلے میں یہ ہے کہ اگر آپ اس سسٹ کو یہیں پر چھوڑ دیں گے یعنی صرف ختم کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ بھرنا شروع ہو جائے گی. تو یہاں پہ کام آتا ہے اسکلیروزنگ ایجنٹ کا. ہم ایک اسکلیروزنگ ایجنٹ جو ہے وہ اس سسٹ کے اندر داخل کر دیتے ہیں جو کہ اس کی والز کو ختم کر دیتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ والز جڑ جاتی ہیں. آپ نے ایک شاپر میں ایلفی ڈال دی کہ اب وہ شاپر بند ہو گیا, وہ دوبارہ کھل نہیں سکتا. ہیومن باڈی کا ایک نارمل میکانزم ہے کہ جو چیز کام نہیں کر رہی وہ اس کو آہستہ آہستہ خود ہی ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیزالو ہو جائے گی یا فلش آؤٹ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو وہ سسٹ جو ہے جب ہم اس کو ایسپریٹ کر لیں گے اور اس میں اسکلیروزنگ ایجنٹ ڈال دیں گے تو اوویرین سسٹ ایسپریشن اسکلیروتھراپی کے بعد پانی کی تھیلیاں اور خون کی تھیلیاں یہ دونوں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ اتنا سادہ پروسیجر ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پروسیجر کے 5 منٹ کے بعد مریض خود بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ پروسیجر اس کے جسم پر کس حصے سے کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بانجھ پن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ اوویرین سسٹ میں جو ایک پرابلم پھر کریٹ ہو جاتی ہے وہ انفرٹیلٹی کی ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی تھوڑا ایلیبریٹ کر دیجیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوویرین سسٹ کس قسم کی ہے. ٹھیک ہے. اب اینڈومیٹریوٹک سسٹ از اے میجر کاز آف انفرٹیلٹی. اس میں جو نالی جو کہ ایگ کو یوٹرس تک لے کے جا رہی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات سکڑاؤ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے وہ ایگ کو ٹرانسفر نہیں کر پاتی. اس کے علاوہ اور بہت سارے کازز ہوتے ہیں جسم کے اندر ایڈہینز بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انفرٹیلٹی کاز کر سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے جس میں ایگ بنتا ہی نہیں ہے پراپرلی اور ہارمونل امبیلنسز آ جاتے ہیں. تو یہ انفرٹیلٹی کا ایک میجر کاز ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ ٹریٹیبل ہیں. اگر آپ ان کو ٹائملی ایڈریس کر لیتے ہیں اور آپ اس کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی چینجز آپ کی باڈی میں آ رہے ہیں ان کو آپ کو اس ٹائم پہ نوٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر عدیل ریاض ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کی جو ڈسکشن ہم نے کی ہے تمام خواتین کے لیے بھی مفید رہی ہوگی. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی چینجز اگر ہم خواتین اپنی باڈی میں فیل کرتی ہیں تو اس حوالے سے انہیں بھی الارم ہونے کی ضرورت ہے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کوئی جو ٹیسٹ ہے وہ انہیں ضرور کرانا ہے تاکہ ہم ڈائگنوسس کی طرف جا سکیں.